وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لا إله إلا الله وقال تعالى محمد رسول الله. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کے ہم پر آپ پر بے شمار احسانات، بے شمار کرم فرمائیاں اور جس نے ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ نبی دیا، جس ذات نے اسلام جیسا مبارک مذہب دیا، قرآن جیسی مقدس محترم کتاب دی، کتاب بھی دی ایسی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، نبی بھی دیا ایسا کہ اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، دین بھی دیا ایسا کہ اس کے بعد کوئی مذہب نہیں۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات سر جوڑ کر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا ترانہ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے اور ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور میں یقیناً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اندر سے کافی خوش ہوں اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ میں لگ بھگ آدھا پونا گھنٹہ سے آپ کے بیچ ہوں۔ آپ کے مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی حوصلہ افزائی آپ حضرات کر رہے ہیں اور بچے اور بچیاں باقاعدہ ایک سے بڑھ کر ایک آپ حضرات کی خدمت میں اپنا اپنا ہنر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان بچوں کی مزید ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں، آپ ذرا بتائیں کہ میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ اگر میں اس مائک کو یہاں سے ہٹا دوں اور میں خوب زور چلاؤں تو بھی آپ حضرات قریب کے لوگ تو سن سکتے ہیں، لیکن باہر جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ان لوگوں کے کانوں تک میری آواز پہنچ پائے گی؟ نہیں۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ مائک ہے۔ مائک جب تک میرے سامنے ہے اور جب تک مائک صحیح سالم ہے میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے۔
اور اچانک ابھی اگر لائٹ چلی جائے یا مائک خراب ہو جائے اور میں چلاتا جاؤں، میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ پائے گی؟ نہیں۔ اب سنیں، جو ہی یہ مائک خراب ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو اس مائک کو میں ایک سائیڈ ہٹا کے رکھ دوں گا۔ آپ حضرات کی طرف سے ایک سوال آئے گا، مولانا آپ نے اس مائک کو کیوں ہٹا دیا؟ میں بے ٹوک آپ حضرات کو جواب دوں گا کہ مائک خراب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اس کی خاطرداری ہو رہی ہے جب تک یہ صحیح ہے، اور جو ہی اس کے اندر خرابی آ جائے گی میں اس کو سائیڈ کر دوں گا۔ ہماری اور آپ کی عزت و وقار اللہ کی نظر میں اس وقت تک ہے جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین پر عمل کریں گے، اور جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا اور قرآن مقدس کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم گئے گزرے ہوں گے۔ باطل طاقتیں ستائیں گی، باطل طاقتیں ہمیں نوچیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس وقت تک ہم اور آپ پیارا ہیں، محبوب ہیں، جب تک ہمارا اور آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر ہے۔ جو ہی عمل کرنا ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ باطل طاقتیں ہمیں نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ دنیا کی ساری چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں، جتنی چیزیں ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں۔ غور سے سننا، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، سنیں آپ، اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ بیچ میں پوچھوں، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ زمین اپنے کام میں لگی ہے، آسمان اپنے کام میں لگا ہے، ستارے اپنے کام میں لگے ہیں، سورج اپنے کام میں لگا ہے، چاند اپنے کام میں لگا ہے، زمین کی چوڑائی اپنے کام میں لگی ہے، سمندر کی گہرائی اپنے کام میں لگی ہے، آسمان کی بلندی اپنے کام میں لگی ہے، الغرض المختصر تمام چیزیں اپنے اپنے کام میں بحال ہیں۔ سورج ہر دن صبح پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈوبتا ہے۔ کیا آپ کے علاقے میں سورج پچھم سے اٹھتا ہے اور پورب میں جا کے ڈوبتا ہے؟ ایسا تو نہیں نہ ہے؟ ہاں، جس وقت دیکھیں گے کہ سورج پچھم سے طلوع ہو رہا ہے اور پورب میں غروب، تو اس وقت سمجھ لیں کہ دنیا ختم۔ ہر چیز اپنے کام میں لگی ہے، ستارے اپنے کام میں لگے ہیں، سیارے اپنے کام میں لگے ہیں، سورج اپنے کام میں لگا ہے، دنیا کی تمام تر چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں، کہیں سے کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ ہر دن سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈوبتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام بندھے ٹکے وصول کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی قسم کی خرابی نظر نہیں آتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں۔ لوگوں ذرا یہ بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے جو ہمیں حیات دی ہے، ہم اور آپ کتنا اپنے کام میں لگے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہاری یہ سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی یوں ہی دے رکھی ہے؟ خبردار، اگر تم ایسی سوچ رکھتے ہو تو تم یہ بیکار سوچ رکھتے ہو۔ اصل میں سوچ تمہیں یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری حاضری ہوگی، ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کا سوال کرے گا، ہماری زندگی کے بیتے ایام کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر شخص سے، ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات کریں گے، اور ان 5 سوالوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا
अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, मेरा बंदा जरा बता कि तूने पूरी उम्र कहाँ कटाई, पूरी जिंदगी का हिसाब दे, पूरी जिंदगी का मुस्तकिल सवाल होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, वान शबाबिही फीमा अबला। मेरा बंदा जरा बता कि तूने अपनी जवानी कहाँ कटाई। और नौजवानों वक्त को गनीमत जानो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवानी का मुस्तकिल सवाल होगा। जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, तुमने अपने जवानी कहाँ कटाई है। पूरी जिंदगी का सवाल होगा कि तूने पूरी उम्र कहाँ कटाई है। 80 साल 70 साल 100 साल जिंदगी हमने तुम्हें दे रखी थी, जरा बता कि तूने उम्र कहाँ कटाई। तूने उम्र जायज कामों में कटाई है या नाजायज कामों में कटाई है। लोगों, मैं कहना चाह रहा था कि दुनिया की सारी चीजें अपने अपने काम में लगी हैं। अगर काम में नहीं लगा है तो हम और आप नहीं लगे हैं। लोगों, हमारी यहाँ इस मजलिस के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, जरा बताओ अल्लाह के घर में अगर हाजिर हो जाओ, अल्लाह के घर में हाजिर नाजिर होकर इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सामने रखी जा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी जा रही हैं। जब से अब तक ये पाक और पवित्र मजलिस लगाई गई है, आप और हम बैठे हैं, जरा बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर किस किस ने मगरिब की नमाज पढ़ी है, किस किस ने असर की नमाज पढ़ी है, किस किस ने जोहर की नमाज पढ़ी है। अगर जांच पड़ताल की जाए तो इस मजलिस में जितने लोग हैं अक्सरियत ऐसी निकल जाएगी जो मस्जिद के करीब नहीं सटी है, मस्जिद के अंदर नहीं गई है। जरा बताओ कि दुनिया का सारा निजाम बंदे टिके वसूलों के मुताबिक चल रहा है। सूरज पूरब से निकलता पश्चिम में डूबता है। दुनिया की सारी चीजें अपने अपने काम में लगी हैं, किसी किस्म की कोई खराबी नजर नहीं आती है। लेकिन लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई रोजी तुम खा रहे हो, अल्लाह का दिया हुआ पानी पी रहे हो, अल्लाह का दिया हुआ कपड़ा पहन रहे हो, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर चल रहे हो, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों से तुम फायदा उठा रहे हो। जरा बताओ कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का तुम फायदा भी उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ पानी भी पियो, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस भी लो, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर चलो भी, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम चीजों से तुम फायदा उठाओ। हाय रे बदकिस्मती कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाने को तैयार नहीं हो रहे हो। क्या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नहीं पूछेगा, उस वक्त तुम्हारा क्या जवाब होगा? तैयारी करो, मौका गनीमत जानो। लोगों, कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है कब किसकी मौत हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक को खिताब कर फरमाया, कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, तुम जिंदगी ऐसे काटो जिस तरीके से एक मुसाफिर जिंदगी काटता है। लोगों, हकीकत यही है कि आज सांस चल रही है, आज आपका कोई भाई है, आपका कोई दामाद है, आपका कोई भतीजा है, आपका कोई चचा है, आपके अब्बा आपको प्यारा है, आपकी माँ आपको प्यारा है। दोस्तों, आपकी माँ आपकी नजर में प्यारी है, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपकी सांस चल रही है, अज़राइल धावा बोलेगा, रूह अंदर से बाहर निकलेगी, आपकी औलाद आपको चारपाई में सुलाएगी, कब्रिस्तान के हवाले करके आ जाएगी, 2 गज जमीन का टुकड़ा मिलेगा और आपकी औलाद मिट्टी में दफन करके यूं हाथ झाड़ कर वापस आ जाएगी और हाथ झाड़ कर गोया औलाद आपको ये कहना चाहेगी, अब्बा अब आप रहे, आपके अमाल रहे, उसके अलावा कुछ नहीं, हम चले। ये दुनिया की हकीकत है। हमें जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजें बनाई हैं, तमाम चीजें अपने अपने काम में लगी हैं। हम और आप कितना काम कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए? कितना काम कर रहे हैं? हमारी जिंदगी के अय्याम किस में कट रहे हैं? जरा बताओ, हमसे नमाजों की पाबंदी हो पाती है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी यूं ही बेकार बना दी? अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दी और जिंदगी दी सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह तुम्हें जांचे कि तुम्हें अमल के एतबार से कौन अच्छा निकलता है। आज इन बच्चों ने आपके मदरसे में पढ़ा, बच्चियों ने तालीम हासिल की, बच्चे और बाकायदा बच्चियों ने आपके सामने अपना हुनर पेश किया। क्यों भाई? ताकि आप जांच सकें कि हमारे इस मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा ने क्या पढ़ाया। यही तो मकसद था, यही तो मकसद था। हमारे बच्चों ने कैसी तालीम हासिल की, कैसी पढ़ाई पढ़ी और किस हिसाब से मौलवी साहब ने तैयारी कराई।
یقیناً آپ جانچنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مولوی صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں اور باقاعدہ تنخواہ دینے کے بعد آپ ان سے ڈیوٹی لیتے ہیں، 24 گھنٹہ رہ کر آپ کے بچوں کی تربیت میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، اور آپ سال کے اخیر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ نے یا مکتب کے مولوی صاحب نے ہمارے بچوں کی کیسے تربیت کی، ہمارے بچوں کو کیسے تعلیم دی، ہمارے بچوں کو کیسے پڑھایا۔ آج سب مل کر بیٹھ کر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی تو بات ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانچے گا نہیں، پرکھے گا نہیں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پڑتال کرے گا، جانچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کا جائز فائدہ اٹھاؤ، کہو انشاءاللہ۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں وہ شخص عقل مند ہے جس کے پاس پیسوں کی ڈھیر ہو، زمین جائیداد ہو۔ کتنی زمین ہے آپ کے پاس؟ 10 بیگھی۔ اچھا 10 بیگھی، 20 بیگھی، 20 بیگھا زمین کا مالک، واہ آپ بڑے عقل مند ہیں۔ ہمارے سماج میں جن کی جیب میں پیسے ہوں بہت عقل مند، اور ایک غریب بیچارہ حق بات بولتا ہے، اور دشمن حق بات بولنا چاہتا ہے لیکن سماج اس کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تم کون ہو، کیوں بولتے ہو، چپ رہو، بڑا آدمی بات کر رہا کرنے دو۔ بڑا آدمی وہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس جائیداد ہے، سمپتی ہے۔ لوگوں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اس سماج سے بہترین طریقے سے میں واقف ہوں، بہت جانتا ہوں، بہتر طریقے سے واقف ہوں۔ ہمارا سماج اتنا بگڑ چکا ہے، حق کہنے والے لوگوں کو موقع نہیں دیتا ہے کہ حق بولا جائے، لیکن وہ شخص بولتا ہے جس کی زبان پہ بولی ہے، اور وہ جس کے پاس جائیداد ہے، سمپتی ہے، پیسے ہیں، تو اگر غلط بات بھی کرتا ہے تو اس کی بات پیاری ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دوستو غریب ہے، حق بولنا چاہتا ہے، حق سننے کو تیار نہیں ہے۔ امیروں خبردار، اپنی زندگی کا جائز فائدہ اٹھاؤ۔ تم سے بھی اللہ پوچھے گا امیروں کہ تم نے اپنی امیری کہاں کٹائی، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ جی ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے سرے تک بدن کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ نعمت ہے۔ نعمت ہے کہ نہیں؟ آنکھیں ندی ہوتی کیسے دیکھتے، ہاتھ ندی ہوتے کیسے پکڑتے، زبان ندی ہوتی کیسے چکھتے، منہ ندیا ہوتا کیسے بولتے، پیر ندی ہوتے کیسے چلتے، انگلیاں ندی ہوتی گرہ کیسے کھولتے، ناخن ندی ہوتے کیسے کھجلاتے، پیٹ نہ ہوتا کھانا کیسے ہضم کرتے، دماغ نہیں ہوتا کیسے سوچتے۔ ذرا بتاؤ، تمام چیزیں، دل، دماغ، آنکھیں، ناک، آنکھ، یہ آپ کا ہاتھ، انگلیاں، ناخن، سر کے بال، تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ عظیم نعمت ہے۔ لوگوں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرشار کیا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے گھر میں پیشانی رکھنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ مؤذن اذان پکارتا ہے، اذان ایک کان سے ایک کان سے آتی ہے، دوسرے کان سے آٹومیٹک نکل جاتی ہے، نماز کے لیے تیار ہوتے نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی، جماعت پوری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ دھڑلے سے سامنے سے نکل جاتے ہیں، اذان ہوئی کوئی پرواہ نہیں، جماعت ختم ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، اچھی مجلس لگی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، قال اللہ قال رسول کا ترانہ گایا جا رہا ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، حق کہا جا رہا ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، نماز کے لیے تیار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو یقین کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پوچھ آپ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کتنا ادا کیا۔ عقل مندو، اللہ کے نظر میں مالدار عقل مند نہیں ہے۔ مزے کی بات سنیے، بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، غور سے سنیے گا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی تبدیلی میں۔ اچھا بھی رات ہے کہ دن؟
رات ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رات ہے؟ دلیل بولے بولے بھائی سورج نہیں ہے اس لیے رات ہے، اور جو ہی سورج نکلے گا تو دن آٹومیٹک آ گیا۔ جی ہاں اس وقت رات ہے۔ اچھا جو ہی سورج نکلے گا تو دن آئے گا؟ ابھی سورج نہیں ہے تو رات ہے، شام کو سورج ڈوبا رات آ گئی، صبح سورج نکلے گا دن آ جائے گا۔ تو رات کا آنا دن کا جانا یا دن کا آنا رات کا جانا، یہ کس کی کاریگری ہے؟ کس کی؟ اللہ کی نا۔ اب دیکھیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی تبدیلی میں، دن اور رات کے ہیر پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اب ذرا یہ دیکھو کہ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ عقل مند ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، قیامن کھڑے کھڑے، قعودن بیٹھے بیٹھے، والا جنوبہم اور کروٹ پر لیٹ کر، یوں پہلو کے بل پہلو بل لیٹ کر، کھڑا کھڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتھ میں فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے پیدا کیا ہے، زمین کو کیسے بنا دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ایک بار بھی اسے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا، تیری ذات کتنی بڑی، اتنی اونچائی پر تو نے آسمان کو لٹکا دیا، وہ بھی بغیر کھمبے کے، اتنی بڑی زمین تو نے بچھائی، کیسے بچھائی؟ اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آسمان کی بلندی پر تو نے سورج کو لٹکا دیا، ستاروں کو بسایا، ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورتی بخشی۔ رب تیری ذات کتنی بڑی۔ اچھا اس بات کو کہے گا کون؟ کون کہے گا؟ وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ بھئی عقل مند حضرات ہی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور لاسٹ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں پر نظر دوڑانے کے بعد لاسٹ میں اللہ کے وہ عقل مند بندے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائی ہیں، آسمان تو نے بیکار نہیں بنایا۔ غور سے سنیے گا، آسمان تو نے باطل نہیں بنایا، زمین تو نے بیکار نہیں بنائی ہے۔ رب آخر میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، کیا بھیک؟ فقینا عذاب النار، اے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سب کہے آمین۔ یہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو پیسے والے ہیں، عقل مند وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ بھائی بستر میں جاؤ، کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہو کہ باوضو ہم بستر پہ جائیں، باوضو وضو کر کے جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور باقاعدہ داہنی کروٹ، دیکھیں یوں داہنی کروٹ، یوں اللہم باسمک امت و احیا کہہ کے لیٹیں، سو جائیں، سو جائیں۔ اور جب آپ کی نیند کی حالت میں آپ جب کروٹ بدلیں، آپ بے ہوش، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نیند کی حالت میں آدمی بے ہوش ہوتا ہے، لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے ہر گھر کا معاملہ ہے، جب کروٹ بدلنے کی باری آتی ہے نیند میں، ماں، ابا، آں، اوں، یہ سارے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جب آپ کروٹ بدلیں تو کہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ ہے کوئی شخص، ہے کوئی جو اس طریقے سے کروٹ بدلتے بدلتے اس طریقے کے الفاظ کہیں؟ نہیں نا۔ اگر نہیں تو آج سے یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایسے ہی الفاظ کہیں گے جو الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ کہیے انشاءاللہ۔ دوستو آپ لیٹ کر بھی اللہ کا نام لیں، آپ کھڑے کھڑے بھی اللہ کا نام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا تھا، دوستو ہم اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے نا،
جب ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے ہماری پوزیشن کیا تھی؟ پیر تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ تھے، طاقت نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہارے کھوپڑی میں بھیجا رکھا دماغ دیا، تمہارے سینے میں بائیں طرف دل کو لٹکایا، دل کو دھڑکایا۔ ایک نمبر پسلی کے نیچے 1 2 3 4 5 کتنے ہو گئے؟ 5۔ 1 سے لے کر 5 نمبر پسلی کے نیچے اللہ نے دل کو الٹا لٹکا کر رکھا ہے، دل کو سیدھا نہیں، دل کو الٹا لٹکا کر رکھا ہے۔ قلب کے معنی ہوتا ہے دل، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے الٹ پھیر، یقلب اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا، آپ کے دل کو دھڑکایا تھا کب؟ جب آپ 4 مہینے کے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر آپ کے اندر روح ڈالی گئی تھی، جب آپ کا دل دھڑکا تھا۔ اور اس وقت اگر آپ کی عمر 80 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر آپ تک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی چہیتی بیوی، جس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، آپ کی چہیتی بیوی آپ کے گھر والے لوگ، اس گھر کے لوگوں سے اور آپ کے پڑوسی سے، آپ کے گاؤں والوں سے درخواست کرے گی کہ میرا شوہر انتقال کے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے، چلو قبرستان کے حوالے کر کے آؤ۔ یہ زندگی کی حقیقت۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے تمہیں مٹی کے اندر سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں مٹی کے اندر لے جا کے ڈالیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوسری بار تمہیں مٹی کے اندر سے باہر نکالیں گے۔ اللہ الصمد، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ دوستو ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ تو چلیے اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو الٹا لٹکایا بائیں طرف، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ نے اتنا چھوٹا بنایا ہے، ہر شخص کے اندر دل ہے، دل کو اگر ناپیں گے، وزن کریں گے تو لگ بھگ 300 گرام وزن ہے۔ کتنا؟ 300 گرام۔ آج ذہن کے کسی کونے میں نوٹ کر لیں، دل کا وزن تقریباً کتنا؟ 300 گرام، 10 گرام آگے پیچھے، عام طور سے دل کا وزن 300 گرام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل جو دھڑکتا ہے 1 منٹ کے اندر 72 بار دھڑکتا ہے، 1 منٹ کے اندر 72 بار دھڑکتا ہے۔ اچھا 1 منٹ کے اندر اگر دل 72 بار دھڑکتا ہے تو 1 گنا 60 کریں گے، یعنی 60 منٹ میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں دل تقریباً 4320 بار دھڑکتا ہے۔ اللہ الصمد، کہیے الحمدللہ۔ کون دھڑکاتا ہے اس دل کو؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ارے ذرا بولیں، کون ہے وہ؟ اللہ، اللہ۔ اور جانتے مزے کی بات اب سنیں، اس چھوٹے سے دل کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی کہ 1 منٹ کے اندر 4.5 لیٹر خون کو یہ فلٹر کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اور جانتے ہیں اب ایک مزے کی بات اور سنیں، اس دل کو اللہ نے وہ طاقت دی، اس دل کی اسپرٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تقریباً 20 فٹ دور تک ایک خون کو پھینک سکتا ہے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی کاریگری ہے۔ ذرا بتائیں کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر آپ نے شکریہ کتنی بار ادا کیا ہے؟ چلیے سب کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں سب، کہیے الحمدللہ۔ ایک آدمی، ہمارے سماج میں عام طور سے بات مشہور ہے کہ فلاں آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، فلاں آدمی کا دماغ خراب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا اگر دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس دماغ خراب ہونے والے انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کتا بھی تو راستہ بدل لیتا ہے، اگر ہاں کہو تو وہ اپنا راستہ لے لیتا ہے، لیکن ایک آدمی کا دماغی توازن بگڑ گیا، دماغ کا تار اگر بگڑ گیا تو پھر انسان جانور ہو جاتا ہے، جانور سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ بہت آسانی سے بات کہتے ہیں کہ ایک انسان کے جتنے پارٹ فرزے ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں، تمام اعضاء میں سب سے بڑا سردار کی حیثیت رکھتا ہے تو دماغ رکھتا ہے نا۔ دماغ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دماغ سے بھی بڑی عظیم نعمت ہے، کیا معلوم؟ دل۔ بولے کیوں؟ ایک سوال ہوگا، سوال بڑا آسان سا ہے کہ کیوں؟ یقین کیجئے کہ اگر دماغ خراب ہو گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے،
اور صحیح اور غلط کی تمیز کا ہنر اس سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن دل کو آپ کیوں مان رہے ہیں کہ حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل جو ہے نا، دل کا کام ہے تمام اعضاء میں خون پہنچانا. دل کا کام ہے تمام اعضاء میں خون پہنچانا، اور دل کی دھڑکن جب تک صحیح سلامت ہے تب تک دماغ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو دماغ ختم. پتا چلا کہ دل سے دماغ زندہ ہے، دل سے دماغ زندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بیان کر کر آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل سب سے عظیم نعمت ہے. اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ایسا دل عطا فرما جس دل کو تو پسند کرتا ہے. سب کہے آمین، سب کہے آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی ہے. دوستو یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی سامنے بیٹھی ہیں، یہ بچیاں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہیں. کیا گاؤں سماج میں اکثریت ایسی نکل جائے گی جو ان پڑھ ہے، جس نے مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، مدرسے کی باؤنڈری نہیں دیکھی. دوستو یہ بچیاں آج مدرسے میں پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتی ہیں. ایک بچے اپنے باپ سے بتانا چاہتی ہے، ابا اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، ابا آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، دیکھیے میں نے یہ پڑھائی کی، میں نے قرآن کی تعلیم ایسی لی، میں نے حدیث پاک کی تعلیم ایسی لی. ابا آپ کو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی. ظاہر سی بات ہے ایک باپ اگر بے نمازی ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے بچی نکلتی ہے، اور یہ بچی پرورش پاتی ہے کہاں؟ مدرسے کی باؤنڈری کے اندر تربیت پاتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، علم سیکھتی ہے. یہ بچے اپنے باپ کو نماز کے بارے میں کہہ سکتی ہے. کیا شیخ باپ کو کہہ سکتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر باپ کا ضمیر زندہ ہے، ایک چھوٹی بچی اگر باپ کی انگلی پکڑ کر کہتی ہے ابا آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، میں چھوٹی سی بچی ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے میں نکلی ہوں، ابا میں براہ مہربانی آپ سے درخواست کرتی ہوں اللہ کے واسطے آپ مسجد کو چلیں، آپ نماز پڑھیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں میں پڑھائی چھوڑ دوں گی، میں نماز نہیں پڑھوں گی، میں تعلیم حاصل نہیں کروں گی. اب ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی بچی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کہے گی انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اسے شرمندہ ہونا پڑے گا اور باپ کو مسجد کا رخ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہماری بچیاں مستقبل ہیں، ہماری بچیاں ہماری فیوچر ہیں. اور نوجوانوں میں تمہیں ایک آخری پیغام دے کر جانا چاہوں گا. میری آواز پھنس رہی ہے اللہ کی قسم، اور آپ جانتے بھی ہیں بالخصوص ایک وقت تھا کہ شعبان مہینے میں جلسوں کے پروگرام نہیں ہوتے تھے، لیکن ابھی تو سالانہ انجمن کے نام پہ اب کا ایک جلسہ ہی تو ہے، جلسہ ہی تو ہے. سالانہ انجمن کو ماشاءاللہ آپ نے جلسہ بنا دیا، اور میں خوش ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ مستورات بھی سن رہی ہیں اور باپردہ بیٹھی ہیں. آپ حضرات بڑے شوق سے سن رہے ہیں. بس سننے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، بس اگر کمی ہے تو عمل کے دائرے میں اترنے کی کمی ہے. اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تو ہر دن سنتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. رب تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رب ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور علماء کرام حدیث و قرآن کے حوالے سے جو باتیں سامنے رکھ رہے ہیں رب اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. حق کہنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بچیوں کی انگلیاں پکڑ کر مسجد کا رخ کرانے کی توفیق دے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اگر ہم باپ ہیں تو باپ صحیح معنوں میں باپ بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہماری حیات رہے اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ایمان پر ہماری زندگی ایمان پر رکھ، اور جب ہماری موت ہو اللہ تجھ سے آخری بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی باتیں مانگی گئی یہ اللہ تو عطا فرما دے، اور جتنی دعائیں مانگی گئی یہ اللہ تو عمل کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مستورات جو سامنے بیٹھی ہیں ان مستورات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی بنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ نوجوانان آج بھی مسجد سے دور ہیں، اے اللہ مسجدوں سے رو لگانے کی توفیق عطا فرما. یقین کیجئے نوجوانوں، لوگوں، حاضرین محفل، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم آپ سب مسجد کا رخ کریں اور مسجد کے اندر جا کر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں، گڑ گڑائے، ندامت و شرمندگی کا آنسو بہائے، رب سے کہیں اے اللہ ہماری زندگی کے ایام جو بیت گئے اے اللہ آخر دن تک، آخری حیات تک، جب تک ہماری سانس چلے سجدہ کرنے، نماز پڑھنے، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرنے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.